شاہ جیلاں تیرے در کی قسم، تیری یاد سے جی بہلاتے ہیں۔ سب غوث کتب ابدال ولی تیرے نام کا صدقہ کھاتے ہیں۔ سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی۔ چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو، میرے غوث جلی کا مداح خوان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، مولائے کل، دانائے سبل، ختم الرسل، حسن کل، اخلاق کل، وارث جنا وجہ تخلیق زمین و زمان۔ محترم حاضرین، الحمدللہ ربیع الثانی شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ پہلے ربیع الاول گزرا ہے۔ ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار، اور ربیع الثانی کا معنی ہے دوسری بہار۔ پہلی نبوت کی بہار ہے، دوسری ولایت کی بہار ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت بہاروں کے اندر رہتے ہیں۔ ہمارا مذہب بھی بہاروں والا ہے۔ کوئی نبوت کی بہار کا منکر ہے، کوئی ولایت کی بہار کا منکر ہے۔ اہل سنت و جماعت یہ بڑے خوش نصیب ہیں، یہ دونوں بہاروں کو مانتے ہیں اور رہتے بھی بہاروں کے اندر ہیں۔ ہمارا مذہب بھی بہاروں والا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، الشیخ السید عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا چونکہ یوم وصال ہے، اسی مہینے کے اندر آپ 470 ہجری میں آپ پیدا ہوئے ہیں اور 561 ہجری کے اندر آپ کا وصال مبارک ہوا ہے۔ کل آپ کی عمر 91 برس ہوئی ہے، اور آپ کا ذکر مبارک اسی مہینے کے اندر پوری دنیا پر ہو رہا ہے۔ اور حضور غوث پاک وہ عظیم ولی کامل ہیں کہ جن کا عرس ہر مہینے منایا جاتا ہے۔ کوئی ولی ایسا نہیں جس کا عرس لوگ ہر مہینے منائیں، لیکن یہ واحد حضور غوث پاک ہیں جن کا عرس 11ویں کی صورت میں پاک و ہند کے اندر لوگ بڑی محبت اور عقیدت سے مناتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کی سیرت مبارکہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ولیوں کا دامن تھام کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین کی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ والدین نیک ہوں، اولاد کے اندر اس کی تاثیر ضرور پائی جاتی ہے۔ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک کے والدین کتنے نیک ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ذات پاک ہے۔ آپ انتہائی پرہیزگار، صوفی اور اپنے زمانے کے اندر ایک ولی کامل کے نام سے مشہور تھے۔ ہمیشہ نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے لوگوں کو منع فرماتے تھے۔ خود انتہائی پرہیزگار تھے، متقی تھے۔ یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ کتنے پرہیزگار تھے، کس قدر احتیاط کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے کہ کئی دنوں سے فاقہ تھا۔ آپ ایک دن باہر نکلتے ہیں، ندی کے کنارے ایک سیب بہتا ہوا جا رہا ہے، بھوک لگی ہوئی تھی۔ آپ نے سیب اٹھایا
اور کھا لیا۔ ابھی آدھا کھایا تھا تو خیال آیا مالک سے تو پوچھے ہی کوئی نہیں۔ خود اندازہ کریں کتنے پرہیزگار ہیں کہ حالانکہ وہ پانی کے اندر سیب بہہ کے آ رہا ہے تو اس کے باوجود آپ معافی مانگنے کے لیے جس طرف سے پانی آ رہا تھا اس طرف جا رہے ہیں۔ دیکھا کہ ایک شاخ پانی کے اندر لٹکی ہوئی ہے، خیال کیا کہ اسی کا سیب اترا ہوگا۔ اندر باغ میں تشریف لے گئے تو ایک عظیم بزرگ وہاں تشریف فرما ہیں جن کا نام حضرت سیدنا عبداللہ سمئی ہے۔ یہ عبداللہ سمئی یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے تھے، اور حضور غوث پاک کے والد گرامی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے تھے۔ گویا کہ امام حسن کے خاندان کا شہزادہ امام حسین کے خاندان کے شہزادے کے سامنے کھڑا ہے، اور جا کے کھڑے ہو کے ابھی جوانی آ رہی ہے، بچپن گزرا ہے، جوانی کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ تو جا کے عرض کیا حضور میں نے ایک غلطی سے سیب کھا لیا ہے، اس کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ اصل میں سیب کا تو ایک بہانہ تھا، رشتہ طے ہونے کا نشانہ تھا، اللہ کو منظور اسی طرح تھا، سیب کا ایک بہانہ بنا تھا، اور کہا کہ میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ آپ نے اس طرح دیکھا تو نگاہ ولایت سے دیکھا۔ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے بندہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور یہ اللہ کے ولی تھے، انہوں نے دیکھا کہ معافی مانگنے والا کوئی عام نہیں ہے، فرمانے لگے معافی ایسے نہیں ملے گی، میری دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس باغ کی رکھوالی کرو، اور دوسری شرط بعد میں بتاؤں گا۔ اگر دوسری شرط تم نے بعد میں نہ مانی تو یہ باغ کی رکھوالی کرنے والی شرط بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ باغ کی رکھوالی کرتے رہے، روایت میں آتا ہے 12 سال باغ کی رکھوالی کی۔ 12 سالوں کے بعد عرض کیا حضور آپ دوسری شرط بیان کریں، تو آپ نے فرمایا میری بیٹی بھی ہے، اور کس انداز میں آپ نے ان کے سامنے شرط رکھی ہے، یہ بھی امتحان ہے، امتحان لینے کے لیے ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ فرمانے لگے کہ میری بیٹی ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، پاؤں سے چل نہیں سکتی، زبان سے بول نہیں سکتی، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی۔ اگر میری بیٹی کو نکاح میں قبول کر لو تو پھر تمہیں معافی ہو جائے گی۔ آخرت پہ نظر رکھنے والے وہ لوگ تھے، دنیا پر نظر رکھنے والے وہ لوگ نہیں تھے۔ عرض کیا حضور اگر اس طرح معافی ہوتی ہے تو مجھے یہ شرط بھی منظور ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، مجھے یہ شرط بھی منظور ہے۔ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد آپ اپنے کمرے میں داخل ہوئے، اللہ اکبر، تو پھر کیا تھا کہ رات کو جاتے پہلے تو عبادت کرتے رہے، عبادت کرنے کے بعد پھر جب دیکھا تو پھر بھی آپ کمرے سے باہر تشریف لے آئے۔ صبح کے وقت ملاقات ہوئی تو کہا حضور جو شرائط آپ نے بیان کی تھیں وہ شرطیں نہیں پائی جاتی، میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو عبداللہ سمئی فرمانے لگے بیٹا تمہیں مبارک ہو، وہی میری بیٹی ہے۔ میں نے کہا تھا آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، مطلب یہ تھا کہ غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا تھا پاؤں سے چل نہیں سکتی، مطلب تھا کہ گھر سے خلاف شرع قدم نہیں اٹھایا۔ ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی، ان ہاتھوں سے یا قرآن پکڑا ہے یا مصلی رسول پکڑا ہے۔ اور میں نے کہا زبان سے بول نہیں سکتی، اس کا مطلب یہ تھا کہ زبان سے گلہ گزاری نہیں کی، اس زبان سے یا خدا کا قرآن پڑھا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان پڑھا ہے۔ مبارک ہو، یہی میری بیٹی ہے۔ خود اندازہ کریں
باپ اتنا نیک ہو، باپ اتنا صالح ہو کہ سیب کھانے پر بھی معافی مانگے، ماں اتنی نیک ہو جس نے ساری زندگی خلاف شرع کوئی کام نہ کیا ہو، تو پھر بیٹا تو عبد القادر جیلانی ہی پیدا ہوتا ہے نا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی حق چاہیا۔ ماں باپ کتنے نیک ہیں۔ ابو صالح نیکیوں کا باپ، ام الخیر نیکیوں کی ماں، ماں بھی عبد القادر جیلانی کی ہے، کتنی نیک ہے۔ اللہ اکبر۔ جب دونوں کا نکاح ہو گیا ہے، اب دوسری رات کمرے میں گئے تو ساری رات نفل پڑھتے رہے، ساری رات نفل پڑھتے رہے، ابتدا اچھی کرنے لگے۔ اور ہمیں بھی یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب کسی کی شادی ہو، پہلے وہ کم از کم 2 تو نفل شکرانے کے ادا کرے۔ میری زندگی کا افتتاح ہو رہا ہے، میں ایک نئی زندگی کے اندر قدم رکھ رہا ہوں، اور آج میں اللہ کا شکر ادا کروں، کم از کم شکرانے کے 2 نفل تو ضرور پڑھے جائیں۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ شکرانے کے 2 نفل کس طرح پڑھے جائیں گے؟ آج بیوٹی پارلر کھل گئے، ادھر جاتے ہیں دونوں میاں بیوی، اور چہرے پر جو لگایا جاتا ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں، ان کے بڑے پیسے دیے جاتے ہیں، 20-20 ہزار، 30 ہزار، 40 ہزار، وہ نہ جانے چہرے پر کیا کیا لگا دیتے ہیں۔ ایمان سے بتائیں، جو 30 ہزار روپیہ دے کے آئے نکاح پڑھوائے، وہ رات کو 2 نفلوں کے لیے تازہ وضو کرے گا؟ جی، وہ کسی صورت کے اندر بھی تازہ وضو نہیں کرے گا۔ اس لیے پھر اس کی نحوست بھی ہمارے نسلوں کے اندر آ رہی ہے۔ اس طرح کے مجاہد پیدا کیوں نہیں ہو رہے کہ ہم نے اللہ کے حضور شکرانے کے لیے سجدہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ محترم حاضرین، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والدین اتنے نیک ہیں، اتنے نیک ہیں۔ اور پھر جب آپ کی شادی ہوتی ہے، ماں بھی نیک ہے، باپ بھی نیک ہے، دونوں کی شادی ہو گئی۔ پھر عبد القادر جیلانی پہلے سال ہی پیدا نہیں ہو گئے، دوسرے سال پیدا نہیں ہوئے، 5 سال کے بعد پیدا نہیں ہوئے۔ یہ اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں، آج گھروں کے اندر جب بیٹی آتی ہے تو ساس بھی تانا دیتی ہے، شوہر کی بہنیں بھی تانا دیتی ہیں، اس سے نہ جانے اولاد ہو یا نہ ہو، اور یہاں تک کہ 1 سال 2 سال کے بعد ہی پریشانی اس لڑکی کے لیے، اس بیٹی کے لیے بنا دی جاتی ہے۔ وہ جتنی دیر تک اس کے بطن سے اولاد نہیں ہوتی، اسے دکھ دیے جاتے ہیں، اسے پریشان کیا جاتا ہے۔ کیا ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یقیناً ہو رہا ہے۔ اس خاتون کا جینا محال کر دیا جاتا ہے۔ عبد القادر جیلانی، آپ 5 سال کے بعد پیدا نہیں ہوئے، 10 سال کے بعد پیدا نہیں ہوئے، 15 سال کے بعد نہیں، 20 سال کے بعد نہیں، 25 سال کے بعد نہیں، 30 سال کے بعد نہیں، شادی ہوئے والدین کے، یہاں تک کہ 40 سال گزر گئے، والدین کی شادی ہوئے 40 سال گزر گئے۔ جب 40 سال گزر گئے، 40 سال مکمل ہوئے، تو رب تعالیٰ نے ان کو غوث اعظم جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ کتنے سالوں کے بعد؟ بولیں ذرا، کتنے سالوں کے بعد؟ ولیوں کا پیر ہے، ولیوں کا امام ہے، ولیوں کا بادشاہ ہے۔ ماں باپ کتنے نیک ہیں، لیکن ان کو اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا تو 40 سال کے بعد عطا فرمایا۔ اور ہماری حالت کیا ہے کہ ہم شادی کے موقع پر سارے کام ہندوانہ کرتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو ولایت کے مقام پہ سمجھتے ہیں کہ سارے کام ہندوانہ کر کے، اور بعد میں کہتے ہیں ہماری دعا ایک ایک قبول ہونی چاہیے، جس طرح ہم کہیں خدا اسی طرح کرے۔
یہ لوگوں کے نظریات ہیں نا، اس طرح لوگ کرتے ہیں۔ اس لیے اولاد کا معاملہ اللہ پاک نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اس پر قرآن کی آیت ہے، 25واں پارہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، زمینوں آسمانوں کی بادشاہی اللہ کے پاس ہے۔ زمینوں آسمانوں کی بادشاہی کس کے پاس ہے؟ ذرا سارے بولیں کس کے پاس ہے؟ یخلق ما یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ بیٹیوں کا ذکر پہلے کیا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور بعض کو بانجھ رکھتا ہے، نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ بولیے کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ دنیا میں پھر یہ تانے دیے جاتے ہیں لڑکی کو نہیں دیتے ہیں لوگ، اس لڑکی کا جینا محال کر دیتے ہیں، جینا مشکل کر دیتے ہیں۔ ارے اس لڑکی کو تانا نہ دو، اے مسلمانوں، اگر جہالت کا تانا دینا ہے تو رب کو دو۔ یہ رب نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ بیٹا دینا یہ اللہ کی شان ہے، بیٹیاں دینا یہ اللہ کی شان ہے، اور بیٹے بیٹیاں ملا کے دینا یہ بھی اللہ کی شان ہے، اور نہ دینا یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ انہ علیم قدیر، بے شک جاننے والا اللہ ہے، قدرت والا اللہ ہے۔ اللہ ہی جاننے والا ہے میں نے کس کو کیا دینا ہے، بندہ نہیں جانتا، بندہ نہیں جانتا۔ اور یہ معاملہ اللہ پاک نے صرف حضور کی امت کے ساتھ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ پاک نے نبیوں کے ساتھ بھی معاملہ فرمایا ہے۔ کسی نبی کو بیٹیاں دیں، کسی نبی کو بیٹے دیے، کسی نبی کو بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیں، اور کسی نبی کو کچھ نہیں دیا اولاد کے حوالے سے۔ میں عرض کر دیتا ہوں، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، یہ دونوں اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں، جن کا ذکر ہے قرآن کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نبیوں کو بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، بیٹا نہیں دیا، بیٹا نہیں دیا۔ اس سے آگے چلیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کو اللہ پاک نے بیٹے عطا فرمائے ہیں مگر بیٹی عطا نہیں فرمائی۔ اس سے آگے چلیں، امام الانبیاء حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بیٹے بھی عطا فرمائے ہیں، بیٹیاں بھی عطا فرمائے ہیں، لیکن بیٹے بھی چھوٹی عمر میں اپنے پاس بلا لیے، اور تینوں بیٹیاں، 4 بیٹیاں ہیں نا، تینوں بیٹیاں وہ بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مقدس کے اندر ہی اللہ نے اپنے پاس بلا لی، ان کی ساری اولاد کو بھی اپنے پاس بلا لیا سوائے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو امام الانبیاء سے پہلے تشریف لائے ہیں، امام الانبیاء سے پہلے ان کی بھی شادی ہوئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ بیٹا دیا نہ بیٹی دی، نہ بیٹا دیا۔ یہ اس نانی اماں کے بیٹے یعنی نواسے کہ حضرت مریم علیہ السلام، ان کی والدہ ماجدہ نے منت مانی تھی، اے اللہ اگر تو نے مجھے بیٹا عطا فرمایا تو میں اسے بیت المقدس کا خادم بناؤں گی، میں اسے مسجد کا خادم بناؤں گی، میں اسے مسجد کی نوکری کے لیے وقف کر دوں گی۔ پتہ چلا مسجد کی خادمیت کوئی چھوٹا سا عمل نہیں،
مسجد کی خدمت کرنا یہ چھوٹا سا عمل نہیں۔ مریم علیہ السلام کی امی جان یہ منت مان رہی، اگر تو نے بیٹا عطا فرمایا۔ مریم علیہ السلام کی ماں اللہ کی ولیہ ہے، اللہ کی ولیہ ہونے میں شک کی کوئی نہیں۔ نظر کتنی بڑی مان رہی ہیں، اگر اللہ پاک نے مجھے بیٹا عطا فرمایا تو میں بیت المقدس کی نوکری کے لیے وقف کر دوں گی، ساری زندگی وہ بیٹا مسجد اقصیٰ کی خدمت کرے گا۔ لو جی، ہیں بھی ولیہ، منت بھی بڑی مانی ہے، لیکن ہوا کیا؟ اللہ پاک نے بیٹا نہیں دیا، بیٹی عطا فرمائی۔ اسی طرح ہے نا، بیٹی عطا فرمائی۔ حضرت مریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئی تو آپ کی ماں عرض کرتی ہے، مولا میں نے تو بیٹا مانگا تھا، نظر بھی اتنی بڑی مانی تھی کہ تیری مسجد کے لیے پیش کروں گی، تیری مسجد کا خادم بناؤں گی، مسجد اقصیٰ کا۔ اے اللہ، بیٹا کیوں نہیں دیا، بیٹی دی ہے۔ اب قرآن کے لفظوں پہ غور کرنا، وہی جواب ادھر آ رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، انہو علیم قدیر، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی۔ اے خاتون سنو، جو میں نے بیٹی عطا فرمائی ہے یہ بیٹے سے بہتر ہے۔ تو اللہ پاک جو دیتا ہے نا، اس کے فیصلے صحیح ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائی، مانگا تھا بیٹا، آئی بیٹی، تو پھر اس بیٹی سے اللہ پاک نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ نہ دکھایا؟ بغیر باپ کے بیٹا عطا فرمایا کہ نہ فرمایا؟ شادی کے بغیر بیٹا عطا کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رونق افروز ہوئے۔ اس لیے محترم حاضرین، جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی صحیح فیصلہ ہے۔ اللہ کا فیصلہ، یہ دعا مانگا کرے، اے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں وہ عطا فرما۔ یہ دعا بڑی پیاری دعا ہے۔ اے اللہ جو ہمارے حق میں، بولے نظر آئے، اے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ ہو سکتا ہے ہم بیٹا مانگے تو بیٹا ہی ظالم نکل آئے، باپ کا جینا مشکل کر دے۔ معاشرے کے اندر ایسی مثالیں ہیں کہ نہیں، کہ باپ کہتا ہے اس سے نہ پیدا ہوتا وہ بہتر تھا، تو پھر بہتر نہیں کہ آپ دعا مانگے، اے اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، یہ مانگا کرے۔ تو محترم حاضرین، غوث پاک کے والد گرامی نے آدھا سیب کھایا تھا، لیکن آدھا سیب کھانے پر، معافی مانگنے پر اللہ نے کتنا بڑا انعام عطا فرمایا ہے۔ پتہ چلا بندہ غلطی پر معافی مانگ لینا، اس کے نتائج بڑے اچھے ہوتے ہیں، اس کے نتائج بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ دودھ میں پانی ڈالنا بھی غلطی ہے، یہ غلطی ہر طرف ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے جو ملاوٹ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کا ایمان اللہ کی ذات پہ کیا ایمان ہے کہ وہ بندہ سمجھتا ہے کہ بندہ نہیں دیکھ رہا، کون سا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی ذات پہ اس کا ایمان بڑا کمزور ہے۔ اس لیے دودھ میں پانی نہیں ڈالنا چاہیے، خالص دودھ لوگوں کو دینا چاہیے۔ آج لوگ کیمیکل ڈال کے لوگوں کو دودھ پلا رہے ہیں، ایک ایک جان کا حساب چکانا ہوگا۔ جو ظلم دنیا کر رہی ہے نا، یہ مت سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں سے غافل ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اس کا بدلہ ایک دن چکانا ہے۔ آج ڈرموں کے ڈرم کہیں کسی علاقے میں وہ دودھ بنایا تھا کیمیکل کا، تو وہ زمین کے اوپر اس کا پانی سارا بگا رہے تھے، تو وہ سارا کیمیکل کا دودھ تھا۔
وہ معصوم بچے جب دودھ پئیں گے تو کیا خیال ہے کہ ان کی زندگی محفوظ رہے گی، وہ صحت مند بنیں گے؟ آج دودھ کی حالت ہی بگڑ گئی ہے۔ دودھ خالص وہی بندہ شاید پی سکتا ہے، یہ گاؤں کا علاقہ ہے، اس میں دودھ خالص مل ہی جاتا ہے الحمدللہ، لیکن خالص اسے ہی ملے گا جو پاس کھڑا ہو کے اپنا برتن نیچے رکھ کے اپنی نظروں کے سامنے بھینس کو دھو لے، یا اس کو کہے میری آنکھوں کے سامنے دھو، تو پھر شاید اسے خالص مل جائے۔ لیکن اگر یہاں سے دودھ لے کے کوئی چلا گیا تو گجرات شہر تک پہنچنے تک شاید وہ دودھ ڈبل ہو جائے۔ اس طرح ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے نا۔ اس لیے ہماری جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، اس کے اندر کافی کمزوری واقع ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا کہ جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے۔ شیخ عبد القادر جیلانی آپ جب پیدا ہوئے اس رات پتہ کیا ہوا ہے؟ ابو صالح موسیٰ فرماتے ہیں میں چارپائی پہ لیٹا، میں نے منظر کیا دیکھا کہ خواب کے عالم میں امام الانبیاء تشریف لے آئے۔ پیار سے کہیں نہ سبحان۔ صرف امام الانبیاء نہیں، صحابہ کرام کی جماعت بھی ساتھ ہے، اور مجھے فرماتے ہیں ابو صالح مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے وہ بیٹا عطا فرما رہا ہے جو میرا بھی بیٹا ہے۔ جس طرح میری شان نبیوں کے اندر بلند ہے، تیرے بیٹے کی شان ولیوں کے اندر بلند ہو۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان سچا ہے کہ آج ولیوں کے اندر عبد القادر جیلانی کو وہ شان حاصل ہے۔ امام الانبیاء نے خواب کے عالم میں بشارت آپ کو عطا فرمائی ہے، اور حضور علیہ السلام نبیوں کے اندر شان والے ہیں۔ امام الانبیاء جو ہوئے وہ نبیوں میں لاجواب ہیں، اور یہ ولیوں میں لاجواب ہیں۔ وہ نبیوں کے اندر محبوب ہیں، اور یہ ولیوں کے اندر محبوب ہیں۔ وہ نبیوں کے اندر امام ہیں، اور یہ ولیوں کے اندر امام ہیں۔ وہ نبیوں کے اندر بے مثال ہیں، اور یہ ولیوں کے اندر بے مثال ہیں۔ وہ نبیوں کے اندر لاسانی ہیں، اور یہ ولیوں کے اندر لاسانی ہیں۔ محترم حاضرین، وہ خیر الورا ہے، یہ غوث الورا ہے دونوں اعظم۔ وہ رسول اعظم ہیں، یہ غوث اعظم ہیں، یا یوں کہہ لیں وہ مدینے والے ہیں، یہ بغداد والے ہیں، وہ 12ویں والے ہیں، یہ 11ویں والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر ان کو شان عطا فرمائی ہے۔ جب پیدا ہوئے تو آپ کی پہلی کرامت جو مشہور ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر دن کے وقت کبھی آپ نے بچپن کے عالم میں جو دودھ پینے کا وقت تھا، کبھی بھی دن کے وقت رمضان المبارک کے اندر اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ ایک سال شک بھی لائق ہو گیا، چاند نکلا ہے کہ نہیں نکلا۔ لوگوں نے روزہ رکھ لیا اور کہا چلو اگر سادات کے گھر میں جاتے ہیں، ان کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا ہے انہوں نے دودھ پیا ہوگا تو ہم روزہ افطار کر دیں گے، عید کر لیں گے۔ اگر دودھ نہ پیا ہوگا تو روزہ مکمل کر لیں گے۔ سادات کے گھر میں آئے، چاند کی 29 تاریخ تھی، آگے 30واں روزہ شروع ہو چکا تھا۔ پوچھا کہ آپ کے بیٹے نے دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا؟ آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا۔ لہذا اسی گواہی پر انہوں نے 30 روزے مکمل کر لیے۔ غوث اعظم متقی ہر آن میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں۔ الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے
جو حضور غوث پاک کو سید ہی نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ کہ غوث پاک نے غنیت الطالبین کے اندر ان کی مرمت کی ہے اور ان کو گمراہ کہا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ روافض ہے، رافضی، جنہیں اہل تشیع کہا جاتا ہے۔ ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو غوث پاک کو سید نہیں مانتا۔ میں کہتا ہوں ندانو، غوث پاک نے تو تمہاری اصلاح فرمائی ہے، امت کی اصلاح غوث پاک نے فرمائی ہے، رائے راست پہ آ جاؤ، اور تم رائے راست پر آنے کی بجائے ان کے سید ہونے پر شک کرتے ہو۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں 4 ہیں، تم ایک مانتے ہو۔ اس طرح تو امت سوئی ہوئی نہیں، امت جاگ رہی ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا سید ہونا ایسے واضح ہے جیسے سورج واضح ہے، جیسے سورج چمک رہا ہے۔ آپ کا سید ہونا ایسے واضح، کتابوں کے اندر ایک ایک نام، ایک ایک باپ کا نام روزے روشن کی طرح واضح کتابوں میں چمک رہا ہے، سنہری حروف کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ باپ کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں، باپ کی طرف سے بولے سارے ذرا، باپ کی طرف سے حسنی سید ہیں اور ماں کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ سنہری حروف کے ساتھ یہ ان کے باپوں کا ذکر ہے، تاکہ کسی کو شک لائق نہ ہو کہ غوث پاک سید ہے یا نہیں۔ غوث پاک پکے سید ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آئیں میں عرض کر دیتا ہوں، امام حسن تک شجرہ نسب جا رہا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے ابا جی کا نام کیا ہے؟ ابو صالح موسیٰ۔ کیا نام ہے؟ ان کے ابا جی کا نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ۔ ان کے ابا جی کا نام ہے سیدنا یحییٰ زاہد۔ ان کے ابا جی کا نام ہے سیدنا شمس الدین زکریا۔ ان کے ابا جی کا نام ہے سیدنا ابو بکر داؤد۔ ان کے ابا جی کا نام ہے سیدنا موسیٰ ثانی۔ ان کے ابا جی کا نام ہے حضرت عبداللہ صالح۔ ان کے ابا جی کا نام ہے حضرت موسیٰ الجون۔ ان کے ابا جی کا نام ہے حضرت عبداللہ محض۔ ان کے ابا جی کا نام ہے حضرت امام حسن مصنع، اور امام حسن مصنع کے ابا جی کا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر، نواسہ رسول۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا امام حسن مصنع کے والد گرامی کا کیا نام ہے؟ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لو جی، ایک ایک نام، کوئی ڈاؤٹ ہے درمیان؟ کوئی شک ہے؟ جو حضور غوث پاک کے سید ہونے میں شک کرے، وہ اپنی اصل میں ذرا چیک کرے، اپنی اصل خراب ہے اس کی۔ غوث پاک اس قدر آپ کا حسب و نسب واضح طور پہ کتابوں پہ لکھا ہوا ہے۔ اور ماں کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں، کیا دینا سبحان اللہ۔ ماں کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کی امی جان کا نام کیا ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے ابا جی کا نام سیدنا عبداللہ سمعی ہے۔ ان کے ابا جی کا نام سیدنا ابو جمال ہے۔ ان کے ابا جی کا نام سیدنا محمد ہے۔ ان کے ابا جی کا نام سیدنا محمود ہے۔ ان کے ابا جی کا نام سیدنا ابو العطا عبداللہ ہے۔ ان کے ابا جی کا نام سیدنا کمال الدین عیسیٰ ہے۔ ان کے ابا جی کا نام سیدنا ابو علاء الدین محمد جواد ہے۔ ان کے ابا جی کا نام سیدنا علی رضا ہے۔ ان کے ابا جی کا نام سیدنا امام موسیٰ کاظم ہے۔ ان کے ابا جی کا نام سیدنا امام جعفر صادق ہے۔ ان کے ابا جی کا نام سیدنا امام محمد باقر ہے۔ ان کے ابا جی کا نام سیدنا امام زین العابدین ہے۔ اور امام زین العابدین کے ابا جی کا نام
نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین ہے، سیدنا امام حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھیں اب آپ کے حسنی حسینی ہونے میں کوئی شک رہ گیا؟ بولے کوئی شک کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر بڑے فتنے ہیں، بڑے فتنے ہیں۔ جس کی اصلاح ہمارے اکابرین نے کی ہے نا، وہ اپنی اصلاح کرنے کی بجائے وہ اکابرین کی طرف ہو گیا ہے۔ لیکن سن لیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان، حضور نے فرمایا من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، اللہ پاک فرماتا ہے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہے؟ بولنے ذرا، اس کے ساتھ کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے۔ کوئی ہے جو اللہ سے مقابلہ کر سکے؟ اللہ تبارک و تعالی جس طرح ہم جنگ کرتے ہیں اس طرح تو جنگ کرتا کوئی نہیں، یا سوٹا ڈنڈا چلاتے ہیں، اس طرح تو خدا کی جنگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ جو دشمنی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جنگ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت کو چھین لیتا ہے۔ کس کو چھین لیتا ہے؟ اس کے پلے ہدایت نہیں رہتی، بے ادب ہو جاتا ہے، ہدایت نہیں رہتی۔ یہ پکی بات ہے، جو ولیوں کا دشمن ہے وہ کبھی باادب ہو سکتا نہیں ہے، وہ بے ادب ہے۔ اگر ولیوں کا بے ادب ہوگا تو پھر نبیوں کا بھی بے ادب ہو جائے گا۔ اس لیے محترم حاضرین، اللہ کے ولی بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، بڑی بلندی والے ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ ولیوں کے امام ہیں، ولیوں کے بادشاہ ہیں۔ جو آپ کی صحبت میں بیٹھا ہے یہ ہو ہی نہیں سکا کہ وہ راہ راست پہ نہ آیا ہو، اس کے مقدر نہ چمکے ہوں۔ غوث پاک صرف ایک صوفی کا نام نہیں ہے، غوث پاک ایک بہت بڑے مفتی کا نام ہے، غوث پاک ایک بہت بڑے شیخ الحدیث کا نام ہے، غوث پاک ایک بہت بڑے علامہ کا نام ہے، غوث پاک ایک محتمم کا نام ہے۔ غوث پاک نے ساری زندگی پڑھایا ہے، کیا کیا ہے؟ خدا کا فرمان سنایا ہے، مصطفیٰ کا فرمان پڑھایا ہے، ساری زندگی درس و تدریس کی ہے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں یہ مقام مجھے علم کی وجہ سے ملا ہے، جاہل ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ سن لیں، جاہل ولی نہیں ہو سکتا۔ غوث پاک صرف غوث پاک نہیں، وہ حضرت علامہ بھی ہیں، وہ شیخ الحدیث بھی ہیں، وہ مفتی بھی ہیں، ایک جامعہ کے محتمم بھی ہیں۔ سب سے زیادہ وقت حضور غوث پاک نے جامعہ میں پڑھانے میں لگایا ہے۔ اور پھر آپ واضح و نصیحت نہیں فرماتے تھے۔ ایک دن رات کو سوئے تو امام الانبیاء نے فرمایا بیٹا عبد القادر آپ بغداد میں واعظ کیا کریں۔ عرض کی حضور یہ اجمی، میں اجمی ہوں، یہ عربی لوگ ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خواب کے عالم میں فرمایا بیٹا منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو امام الانبیاء نے 7 بار اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے بھی فرمایا بیٹا منہ کھولو، تو میں نے کھولا تو آپ نے 6 بار لعاب دہن ڈالا۔ تو میں نے کہا حضور امام الانبیاء نے تو 7 بار ڈالا ہے، آپ نے 6 بار۔ فرمایا بیٹا ادب کا تقاضا یہی ہے، ادب کا تقاضا یہی ہے کہ میں پیچھے رہوں۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں وہ دیکھنے میں لعاب دہن تھا، حقیقت میں وہ زبان عطا کی جا رہی ہے، وہ عربی زبان مجھے عطا کی گئی۔ اور پھر عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں عربی زبان ایسے بولتا تھا، وہاں کا رہنے والا بچہ جو ادھر پیدا ہوا ہے شاید وہ بھی اتنی فصاحت بلاغت کے ساتھ عربی نہ بولے جتنی عربی فصاحت بلاغت کے ساتھ میں بولا کرتا تھا۔ امام الانبیاء نے لعاب دہن عطا فرمایا ہے۔ تو محترم حاضرین، غوث پاک کے مجمع کے اندر پھر 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا،
70,000 سے لے کر 1,00,000 تک، اور صرف عام لوگ نہیں ہوتے تھے، آپ کے مجمع کے اندر علماء بھی ہوتے تھے۔ 400 علماء کرام آپ کے مجمع میں آ کے بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر آپ کو علم لدنی سے نوازا ہوا تھا۔ ایک دفعہ بغداد کے اندر 100 علماء آپ کا امتحان لینے کے لیے آئے، 100 فقیہ علماء جو دین کی سمجھ رکھتے تھے، اور سب نے آپس میں بیٹھ کے میٹنگ کی اور کہنے لگے سنا ہے عبد القادر کے پاس بڑا علم ہے، آئیں ذرا چیک کرتے ہیں۔ سب نے ایک ایک سوال اپنے ذہن میں بٹھا لیا کہ میں نے یہ سوال کرنا ہے۔ دوسرا عالم دین کہنے لگا میں نے یہ سوال کرنا ہے، تیسرا عالم دین کہنے لگا میں نے یہ سوال کرنا ہے۔ 100 کے 100 آپس میں مشورہ کر کے انہوں نے سوال طے کر لیے۔ جب آئے نا الشیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں امتحان لینے کے لیے، ولیوں کا امتحان نہیں لینا چاہیے، جس کی ولایت میں شک کی کوئی نہ ہو، ان کا امتحان 100 عالم دین آئے، حضور غوث پاک کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ سب نے ایک ایک سوال ذہن میں بٹھایا ہوا تھا۔ غوث پاک نے اس طرح اپنا چہرہ اپنے سینے کی طرف کیا، آپ کے سینے سے نور کی شعائیں نکلی۔ بس پھر کیا تھا کہ 100 کے 100 جو علماء تھے ان کے ذہنوں میں جو سوال تھے نا، وہ اس نور کی شعاؤں کی وجہ سے وہ سارے سلب ہو گئے، ذہنوں سے نکل گئے۔ اب الشیخ عبد القادر جیلانی فرمانے لگے کیوں آئے ہو؟ وہ کیا بتائیں، کیا سوال کریں، ذہن میں سوال رہا ہی کوئی نہیں۔ اب دیکھیں غوث پاک کی شان، آپ فرمانے لگے ایک عالم دین کو تیرا یہ سوال ہے، اس کا یہ جواب ہے، دوسرے کو فرمایا تیرا یہ سوال ہے، اس کا یہ جواب ہے، یہاں تک کہ 100 کے 100 علماء کے سوال بھی بیان فرما دیے، اس کا جواب بھی بیان فرما دیا۔ جب یہ منظر 100 علماء نے دیکھا نا، انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، اپنے امامے اتار کے غوث پاک کے قدموں میں پھینک دیے اور کہا حضور ہمیں معاف کر دیں۔ اتنی شان والے ہیں عبد القادر جیلانی، جنہوں نے ساری زندگی دین متین کی خدمت کی ہے۔ اس لیے محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پہ بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ ہمارے حصے میں وہ اکابرین بزرگ آئے ہیں کہ جن کی تعریف کرتے ہوئے آج بھی ہمارے فخر سے سر بلند ہیں۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شانوں سے اور عظمتوں سے نوازا ہے۔ اتنی شان ہے غوث پاک کی، اتنی عظمت ہونے کے باوجود اندر عاجزی کتنی ہے، انکساری کتنی ہے، یہ غوث پاک کا پیغام دے رہا ہوں۔ آخر میں سن لیں، شیخ سعدی فرماتے ہیں بیت اللہ کا طواف کیا، حج کا موقع ہے، عبد القادر جیلانی کے یہ لفظ ہے، اے اللہ اگر قیامت کے دن عبد القادر جیلانی کو نانا بخشنا ہوا تو مجھے اندھا کر دینا تاکہ نیک لوگوں کے سامنے میں شرمندہ نہ ہو سکوں، نیک لوگوں کے سامنے میں شرمندہ نہ ہو سکوں۔ ان کے صدقے اللہ پاک لاکھوں لوگوں کی بخشش فرما دے گا، لاکھوں لوگوں کو بخش دے گا، اور خود اپنے اندر عاجزی انکساری کتنی ہے، اے اللہ قیامت کے دن اگر مجھے نانا بخشنا ہوا، مجھے اندھا کر کے اٹھانا تاکہ میں نیک لوگوں کے سامنے شرمسار نہ ہو سکوں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے، یہ ہے غوث پاک عملی تفسیر، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ 24واں پارہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا جو اپنی عبادتوں میں تکبر کرتے ہیں، اپنی عبادتوں میں تکبر کرتے ہیں، یہ لفظ سارے بول لے، یہ ایک نصیحت کا پیغام ہے، جو اپنی عبادتوں میں، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو اپنی عبادتوں میں، عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو اپنی عبادتوں میں تکبر کرتے ہیں، ہے عبادت لیکن ہے تکبر والی عبادت، اللہ پاک فرماتا ہے
ان قریب ہم ذلیل کر کے انہیں جہنم میں ڈالیں گے، ان قریب ذلیل کر کے جہنم میں ڈالیں گے۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے دین کا نچوڑ کیا نکالا ہے، سن لیں دین کا نچوڑ کیا ہے۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں دنیا میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں وہ سارے مردہ ہیں، زندہ وہی ہیں جو علم والے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں علم والے بھی خسارے میں ہیں، نفع کے اندر کون ہے؟ فرمایا جو عمل والے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں جو عمل والے ہیں وہ بھی خسارے میں ہیں، نفع کے اندر وہ ہیں، فائدے کے اندر وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں، جو اخلاص والے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں اخلاص والے بھی نفع میں نہیں ہیں، پورے نفع اور فائدے کے اندر وہ لوگ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں، جو تکبر سے، بولیے نا، جو تکبر سے پاک ہے۔ جنت پاک ہے نا جی، جنت میں پاک لوگ جائیں گے۔ اس دل کو تکبر سے پاک کرنا ہے، یہ دین کا نچوڑ ہے، دین کا پیغام ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کا یہ پیغام ہے، سیرت کا یہ پیغام ہے کہ بندہ جتنی بھی عبادت کر لے، ریاضت کر لے، لیکن یہ خیال کرنا دل میں تکبر نہ آئے، دل میں عاجزی انکساری اگر پیدا ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ تم کامیابی کے راستے پہ جا رہے ہو۔ محترم حاضرین، میں نے آپ کے سامنے آج اس خطبے میں الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی حضور غوث پاک کی سیرت کا ذکر کیا ہے۔ جس طرح آپ حضرات کو معلوم ہے مسجد کا کام ہو رہا ہے، اندر مصلے ٹائل کی شکل میں لگائے جا رہے ہیں، اور پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر چند دوستوں نے اپنے اپنے مصلے انہوں نے اعلان کیا تھا اتنے مصلے ہماری طرف سے لگائے جائیں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بنے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اس جمعے کے موقع پر بھی آپ حضرات میں اگر کوئی اعلانیہ مصلی بچھانا چاہتا ہے، ایک مصلے کی مزدوری 3000 روپیہ ہے، اور یہ وہ طریقہ مبارک ہے کہ مسجد کی تعمیر میں امام الانبیاء نے خود گارا اٹھایا ہے، غوث پاک نے خود مسجد تعمیر فرمائی ہے، تمام ولیوں نے مساجد کا کام خود کیا ہے۔ اور میرے خیال سے مسجد کے اندر ہم آئے ہیں، ہمارا سب پر یہ مسجد کا حق ہے کہ کوئی بندہ بھی اس موقع سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ جب بچپن کے عالم میں مجھے بڑا یاد ہے، ہمارے محلے کی مسجد میں اعلان ہوتا تھا تو ہمارے بڑے کہتے تھے کہ مسجد سے آواز آئی ہے، جاؤ گھر میں جو کچھ بھی ہے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈال کے آؤ۔ حصے کے بغیر کوئی بندہ بھی پیچھے نہیں رہتا تھا، یہ پکی بات تھی۔ بڑا سنہری موقع ہے، کچھ مصلے بچھ گئے ہیں اور کچھ بچنے والے ہیں۔ جب کام شروع ہوتا ہے نا، پہلے کام تھوڑا محسوس ہوتا ہے، بعد میں آہستہ آہستہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہے نا، گھروں کا کام بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ تو شاید محراب کا کام بھی ہونے والا ہے، ادھر بھی ٹائل لگے گی۔ تو ابھی میں کیا امید کر سکتا ہوں کہ ابھی کوئی اور بھی لوگ ہیں جو کوئی ایک مصلی، 2 مصلے، 4 مصلے صدقہ جاریہ کے لیے اعلان کر سکتے ہیں اس مجمع کے اندر۔ ماشاءاللہ کافی حضرات بیٹھے ہیں۔ یہ اس لیے اعلانیہ بھی میں کہتا ہوں کہ اعلانیہ دینا بھی سنت صحابہ ہے۔ کیا خیال ہے؟ اعلانیہ دینا اس سنت پر آپ نے عمل کرنا ہے یا خفیہ سنت پہ عمل کرنا ہے؟ جی، ایک خفیہ سنت بھی ہے، صحابہ کرام چھپ کے دیتے تھے، لیکن جب اجتماعی طور پر اس ارادے کے ساتھ اعلان کیا جائے کہ میں اعلان کروں گا تو ہو سکتا ہے دوسرے کو بھی دل میں جذبہ پیدا ہو۔ ایک صوفی تھے، وہ غسل کر رہے تھے، کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کسی بزرگ کا، تو غسل کے دوران ہی
انہوں نے اپنی قمیض ایک خادم کو دی، اشارہ کیا کہ یہ صدقہ دے دو، یہ کیا کرو، صدقہ دے دو۔ تو کسی نے کہا بابا جی غسل کے بعد بھی تو یہ کہا جا سکتا تھا نا۔ آپ فرمانے لگے بیٹا غسل کے بعد ہو سکتا ہے میری نیت بدل جاتی، جی ہو سکتا ہے میری نیت بدل جاتی تو میں نہ صدقہ دیتا۔ میرے دل میں خیال آیا قمیض صدقہ نہ کر دوں تو میں نے اسی وقت اشارہ کیا لو کہ صدقہ کر دو، بعد میں ہو سکتا ہے میری نیت بدل نہ جائے۔ ماشاءاللہ اس وقت ہم اس مقدس پاکیزہ ماحول میں بیٹھے ہیں جو کائنات میں سب سے مقدس جگہ ہے۔ حضور کے فرمان کے مطابق مسجد سب سے مقدس پاکیزہ جگہ ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ آپ بھی اس ماحول کے اندر کوئی ساتھی، کوئی دوست اعلان کرنا چاہے تو وہ بتا سکتا ہے، میں اس کا اعلان ابھی کر دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ کوئی ہے ساتھی جی؟ ماشاءاللہ یہ شاید خفیہ دینے کا جذبہ رکھتے ہیں، یہ شہرداری نہیں نا جی۔ میں چونکہ شہر سے آتا ہوں، شہر کے اندر یہ معاملہ بالکل معمولی معاملہ ہے، یہ بہت ہی چھوٹا سا معاملہ ہے، اور شہر کے اندر جب اعلان کیا جاتا ہے تو ایک ہی جمعے پر یہ سارا معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ اور بڑے بڑے علماء ایسے بھی گزرے ہیں جو بڑے دعوے سے کہتے ہیں لو جی جمعہ تاں پڑھنا ہے اقام کرنا دیتے ہیں، ایسے بھی علماء گزرے ہیں۔ تو جمعہ اسی وقت پڑھاتے تھے جب وہ سارا کام ہو جاتا تھا، کیونکہ گاؤں یہ جگہ ہے، لوگ پیسے گھر میں رکھ کے آتے ہیں، شاید سوچتے ہیں کہ گھر میں آئے پہلے جا کے مشورہ بھی کرنا ہے۔ چلو باتیں میں نے ساری کر دی ہیں، آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، مسجد کا کام ہو رہا ہے، تو شاید آپ نے خفیہ دینے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، اور جو حضرات مسجد میں مصلی بچھانا چاہے وہ بعد میں ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔